الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشرهن بالمعروف. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا، حق تعالی شانہ نے ان آیات مبارکہ میں ازواجی زندگی اور میاں بیوی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اسی سلسلے کی ایک تائید ہے۔ گزشتہ جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے شادی اور نکاح کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یقیناً دنیا میں یہ سب سے پہلا رشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بنایا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ جو سب سے پہلی رشتہ داری دنیا میں آئی وہ نہ
والد کی رشتہ داری ہے، نہ بہن کی رشتہ داری ہے، نہ ماں کی رشتہ داری ہے، نہ بیٹی کی رشتہ داری ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو رشتہ داری دنیا کائنات میں بنی ہے وہ بیوی کی رشتہ داری ہے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آدم علیہ السلام کے پہلو سے ان کی بیوی کو بنایا، پیدا کیا۔ تو گویا کہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو تمام رشتوں سے آگے پہلے کی تاریخ میاں اور بیوی کی رشتہ داری جو ہے یہ سب سے پہلی اور بنیادی رشتہ داری ہے، اور اس رشتہ داری کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ تو لہذا اگر اس سلسلے کو دیکھا جائے کہ نکاح کرنا، شادی کرنا، میاں بیوی بننا، ازواج زندگی قائم کرنا، یہ کوئی دنیا کا کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے۔ اللہ رب الجلال نے سب سے پہلے اس رشتہ داری کو دنیا میں بنا کر بھیجا اور اس کی اہمیت دلائی، اور قرآن کریم میں رب العزت نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لباس۔ انسان کا جو کپڑا ہے، انسان کا جو لباس ہے، وہ سب سے زیادہ اس کے قریب ہے، کسی بھی چیز سے زیادہ، ہر رشتہ دار سے زیادہ، ہر دوست سے زیادہ، یہاں تک کہ استاد سے زیادہ، پیر و مرشد سے زیادہ، سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہے؟ آپ کا لباس۔ چاہے کوئی دوست کتنا بھی آگے بڑھ جائے، کوئی رشتہ داری کتنی اچھی اور مضبوط ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زبردست مثال دی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، کہ جناب میاں بیوی کی جو رشتہ داری ہے وہ لباس والی رشتہ داری ہے۔ جس طرح انسان کا لباس اس کے ساتھ جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ کی کوئی چیز، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، گھر کو سجانے کی چیزیں ہیں، کاروباری چیزیں ہیں، دفتر کو سجانے کی چیزیں ہیں، کارخانے اور فیکٹری کی بہت ضروری چیزیں ہیں، جناب والا آپ کی گاڑی ہے، دیگر ساری چیزیں ہیں جن کی بہت بڑی اہمیت ہے، آپ کی زندگی میں ان کا بڑا دخل ہے، لیکن چاہے جس طرح سے بھی ہو، سب سے آپ کے قریب جو چیز ہے وہ آپ کا لباس ہے، جس سے ایک موٹا اور صاف ستھرا اشارہ یہ بھی ملتا ہے اہل دنیا کو کہ جس طرح آپ کا لباس آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ کا لباس آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، تو بیوی کو بھی قریب رکھنا چاہیے۔ جس طرح لباس انسان سے دور نہیں ہو سکتا اور لباس کے بغیر انسان بے دھوکا سا لگتا ہے، اگر جناب سے کوئی قمیص بھی اتری ہوئی ہو تو آدمی جو دنیا کی آداب کو، معاشرے کے آداب کو جانتا ہے، وہ اس کو عیب سمجھتا ہے اور کسی کے سامنے جانے سے پہلے وہ اپنی قمیص پہنتا ہے اور ذرا اپنے آپ کو سیدھا کر کے پھر کسی کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہیں، ادب کو سمجھتے ہیں اور احترام کو سمجھتے ہیں، معاشرے کے آداب کو سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے دائیں بائیں کہ جو اس کو نہیں سمجھتے ہیں، جو جناب والا ایک چڈا پہن کے دکان سے سودا لینے نکل جاتے ہیں، ناشتہ لینے نکل جاتے ہیں، حلوہ پوری لینے نکل جاتے ہیں۔ خدا کے بندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لباس دیا ہے، آداب دیے ہیں، آداب معاشرت دی ہے، یہ تھوڑی کہ بھائی جو حلال ہے وہ اسے ہر جگہ حلال ہے، کیونکہ
ستر عورت جو ہے وہ عورت کے لیے تو پورا جسم جو ہے وہ ستر عورت ہے، اس کو چھپانا لازم ہے، ہتھیلی اور چہرے کے علاوہ، پاؤں کے علاوہ پورا جسم چھپانا عورت کے لیے جو ہے وہ ستر ہے۔ لیکن مرد کا ستر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، تو لہذا اس کے علاوہ اوپر نیچے اگر کپڑا نہ ہو تو جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن آداب کے خلاف ہے، آداب زندگی کے خلاف ہے، نظافت کے خلاف ہے، حیا کے خلاف ہے اور آداب معاشرت کے خلاف ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جناب نیند سے اٹھے اور منہ بھی نہیں دھویا اور جناب حلوہ پوری کی دکان پہ پہنچ گئے، دودھ کی دکان پہ پہنچ گئے اور جناب بچوں کو چھوڑ کے اسکول تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو جناب کچھ بھی پہن لیا اور اسکول بچوں کو چھوڑنے نکل گئے، تو یہ حرام اور ناجائز نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ آداب معاشرت کے خلاف ہے، نظافت کے خلاف ہے، جناب والا ماحول کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے کہ ہم اگر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں جس طرح عورتوں کے لباس کا ہمیں خیال ہے، بیٹیوں کا خیال ہے، اپنا بھی خیال ہونا چاہیے کہ میں ذرا کی سننے میں باہر جا رہا ہوں۔ تو لہذا لباس سے بات چلی ہے کہ لباس جو ہے یہ انسان کی زینت ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم، تو یہ لباس جو ہے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ لباس انسان کی خوبصورتی ہے، تو بدصورت ہو کے زبردستی نکلنا اور اس سلسلے میں سستی کرنا، غفلت کرنا اور بے دھکے بے ڈھکے باہر نکلنا یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ لہذا عورتوں کا ستر، ان کا پردہ تو اپنی جگہ ہے، مرد پر بھی کچھ اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت جو ہے وہ مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے، اور جب لباس کی انسان پرواہ نہیں کرتا تو پھر ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں جو میں باتیں بے ڈھنگی سی کر رہا ہوں۔ تو لہذا جو لوگ بیوی کو بیکار سمجھتے ہیں یا انہیں نوکر سمجھتے ہیں یا انہیں دور رکھنا ہی پسند کرتے ہیں اور جناب والا اپنا تعلق جو ہے کم سے کم رکھتے ہیں، تو وہ ایسا ہی جیسے کہ انسان کے جسم پہ لباس نہیں۔ تمیز کے بغیر آدمی کب تک گھومے گا؟ بنیاد کے بغیر آدمی کہاں تک جائے گا؟ کہیں تو شرم آئے گی۔ تو لہذا جو ازواجی زندگی قائم رکھنے والے لوگ ہیں، جو شادی شدہ لوگ ہیں، ان کو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی تمہاری لباس ہے اور تم بیوی کے لباس ہو۔ جس طرح لباس اور کپڑا ساتھ رکھنا لازم ہے، قریب رکھنا لازم ہے، اسی طرح ازواجی زندگی ایک ساتھ ہونا، بیوی کو قریب رکھنا اور جس شہر میں جس علاقے میں آپ ہو وہی ساتھ رکھنا، یہ قرآن کریم کی ان الفاظ کے عین مطابق۔ اور جو اس سے دوری کرتے ہیں وہی مسائل و آلام کا شکار ہوتے ہیں، وہی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، وہی جھگڑوں کا شکار ہوتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم نے عورت کو لباس قرار دیا ہے اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ لباس اچھا ہو، لباس اچھا ہو، چاہے لباس کتنا ہی اچھا ہو، لیکن اگر ایک نظر کپڑا دیکھ کے لیا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں، دکان میں، اور اگر کوئی آپ کے لیے لا رہا ہے تو آپ کو بتا کر کہ کون سے کلر میں لانا ہے، کون سا کپڑا لانا ہے، تو اگر آپ کی خواہش کے مطابق ہو تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کی شریعت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر بیوی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے شادی سے پہلے، کہ ایک نظر دیکھ لو کہ یہ کپڑا تمہیں پسند ہے بھی یا نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس تم ان کے لباس۔ اور آج کے معاشرے میں تو بغیر دیکھے کچھ دے دی تو اس لیے مارکیٹیں بڑی بڑی لگتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی آج کے ماحول میں اس لفظ کا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے،
ظاہر ہے کہ جو کپڑے انسان جو ہے ان کی قدر نہیں کرتا، انہیں کونوں کھانچوں میں ڈالتا ہے، جناب والا اسٹور میں ڈال دیا، کہیں مشین کے پیچھے ڈال دیا ہے، الماری کے اوپر پھینک دیا، وہ کپڑے آہستہ آہستہ ذہنوں سے بھی نکل جاتے ہیں کہ میرے کوئی کپڑے تھے بھی ہیں، وہ بھی ذہنوں سے اتر جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو کپڑا آپ کے خاص آپ کی الماری میں ہے، آپ کی نظر میں ہے، آپ کے بیگ میں ہے، آپ کے شوکیس میں ہے، انہی کپڑوں کو آپ بار بار ان کی قدر کرتے ہیں، انہیں استری کرتے ہیں، انہیں پہنتے ہیں، انہیں دھلواتے ہیں۔ تو لہٰذا بیوی کو اتنا ہی قریب رکھیں جتنے آپ اپنے کپڑوں کو قریب رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ آج کل ہم نے فرضی طور پر جو ہے شادی کو اپنایا ہوا ہے، ایک کاروبار بنایا ہوا ہے۔ جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھی اس طرح کے کام کرتا ہے، جو غریب ہے وہ بھی نہیں سوچتا کہ مشکل سے تو شادی ہوئی، اب اس کو نبھانے کے بجائے اپنے نخرے پورے کر رہا ہے، اپنی جناب خدمتیں لے رہا ہے، اور اپنی سوچ جو ہے اس کے خواب ہے اس کو پورا کرنے کے چکر میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب اللہ اور اس کے رسول نے اس رشتے کی کتنی اہمیت عطا فرمائی ہے اور کس قدر اس کے آداب ہیں، جس طرح میرے حقوق ہیں اس طرح ان کے بھی حقوق ہیں۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں اس بات سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اور شادی سے پہلے جو انتظامات ہوتے ہیں، جو انتظار ہوتا ہے، ان دنوں میں ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے جنگ کی تیاری ہو رہی ہو، کہ پتہ نہیں وہ جیتیں گے یا ہم جیتیں گے۔ حالانکہ جنگ کا جو پڑلا ہے ان کا بھاری رہے گا یا ہمارا پڑلا بھاری رہے گا، اس طرح کی تیاری ہوتی ہے۔ کپڑوں میں مقابلہ، دکھاوے میں مقابلہ، شادی ہال کے بک کرانے میں مقابلہ، اور جناب سامان اور برتنوں میں مقابلہ، فرنیچر اور دیگر چیزوں میں مقابلہ، ہر چیز کو دیکھ کے اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے اور جناب اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، پیسے کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے، پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ یہاں پر قطعاً جو ہے کافی ہم دیندار لوگ شریعت کو کافی دور کسی کونے میں اسپیشل جگہ پہ اسے بٹھا دیتے ہیں کہ شریعت جو ہے فی الحال نہیں بیٹھی رہو، ہم ذرا شادی وادی کر لیں پھر آ جانا بعد میں۔ شریعت کو، اسلام کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو شادی کے موقع پر ہم اس طرح جس طرح کسی ہم اپنے والد کو، بزرگ کو مسجد میں آ کے بٹھا دیتے ہیں کہ ابا جی یہاں نماز پڑھو اور جب اپنے پڑھ لو تو میں لینے آ جاؤں گا۔ اسی طرح ہم شریعت کو شادی کے موقع پر کسی کونے خانزے میں بٹھا کے آ جاتے ہیں کہ وہ شریعت جی تم یہاں بیٹھی رہو، فی الحال ابھی ہمارے یہاں شادی ہے، فنکشن ہے، لوگ آئیں گے، بولو بجے گا، لگلا ہوگا اور آپ کو جو ہے اچھا نہیں لگے گا، پھر لہٰذا یہاں سکون سے بیٹھے رہو، جب شادی وادی سے فارغ ہو جائیں گے پھر آپ کی ذات کے ساتھ آ جانا۔ تو یہی معاملہ ہے طلاق کے ریشو میں اضافے کی، طلاق کا جو پرسنٹیج ہے اس کے بڑھنے کی، کہ ہمارے پاس جو مسائل آ رہے ہیں نکاح سے زیادہ طلاق کے مسائل، ایک آتی ہے میرے پاس ایک طلاق دی وہ بھی لالچ میں، دوسری طلاق دی وہ بھی لالچ میں، یہ دے دو ورنہ تو میری طلاق، کتنے پیسے دے دو ورنہ تو میری طلاق، ہاں جی اگر تم نے فلاں چیز نہیں دی تو میری طلاق۔ ان طلاق کو وہ کافی سمجھی ہوئی ہے، بسکٹ سمجھا ہوا کہ بیٹا یہ کام کر لو، یہ بسکٹ دے دوں گا تمہیں، یہ کام کر لو تو یہ جوس کا ڈبہ دے دوں گا۔ پھر طلاق نہ ہوئی تو ہے کہ جوس کا ڈبہ ہوا، کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کی وجہ سے طلاق، کسی چھوٹی سی پریشانی میں طلاق، اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جناب بڑے اہتمام کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یار بلکہ غصے میں تھا اس لیے میں نے طلاق، وہ تمہارے یہاں بڑے غصے میں طلاق دی جاتی ہے، ہمارے گاؤں میں تو بہت پیار سے طلاق دی جاتی ہے، لوگ پہلے بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، اس کو بٹھا کے پھر اپنی بیوی کو بولتے ہیں تم بڑی پیاری بیوی ہو، بڑی خوبصورت ہو، تمہیں میں 3 طلاق دیتا ہوں۔ کوئی پیار و محبت میں اچھے ماحول میں کون طلاق دیتا ہے؟ غصے میں ہی اور اس طرح کے پاگل پنے میں ہی لوگ طلاق دیتے ہیں، کیونکہ جو آدمی طلاق کے موڑ پہ اس طرح آ جاتا ہے وہ کسی پاگل سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کی حیثیت کو سمجھانے کے لیے اور اسے باور کرانے کے لیے جو مرد ہے مرد، اسے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا پاور دے دیا، اسے پاور دے دیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے جناب
دکان کسی کے حوالے کر دی کہ یار بس میں بے فکر ہوں، بھلے سارا دن نہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ اچھے سے کام چلائیں گے اور ضرورت کو خیال کریں گے، اور میں شام کو آؤں گا تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح طلاق کا جو پاور ہے، اتھارٹی ہے، وہ مرد کے حوالے کر دیا۔ وہی مرد جو ہے جناب نامرد ہو گیا، جو چھوٹی سی چھوٹی باتوں پہ، ایک ٹافی پہ، ایک بسکٹ پہ اور جوس کے ڈبے پہ اور جناب والا ایک سونے کی کان کی بالی کے اوپر طلاق دی جا رہا ہے۔ تو طلاق کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، طلاق ہلکا نہیں ہے، یہ مرد ہلکا ہے، اس کے اندر مردانگی نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امانت دار سمجھا، اللہ رب الجلال نے اس پر اعتبار کیا، رب العالمین نے اس کو امین بنایا، اس کو اتھارٹی دی، عہدہ دیا۔ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں یہاں پہ، کوئی ٹراولر جیسے چلتے ہیں ماشاء اللہ، بڑے بڑے ٹینکر آج کل اللہ والے ٹاؤن میں بہت زیادہ ہے، کوئی موٹر سائیکل بائک والے کو دے دے گا کہ تم چلا لو۔ اتنی بڑی بڑی بسیں چلتی ہیں، ہوائی جہاز چلتے ہیں، کسی آدمی کو خوبصورت سمجھ کے بندہ کہتے ہیں یار ہوائی جہاز بھی اڑا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اہمیت دی، تمہیں بندے کا پتر سمجھا، اپنا بندہ سمجھ کے آپ کو اختیار دیا، آپ کو عہدہ دیا کہ جناب یہ آپ کے پاس طلاق کا عہدہ ہے، لیکن اپنا پاور سمجھ کے اس کو لینا۔ لیکن وہ لوگ جو ہے جو چند مہینوں میں، چند دنوں میں، چند ہفتوں میں نامرد بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور 3 طلاقیں دے کے مسجد کے امام کے پاس آ کے روتے ہیں کہ تو بڑے غصے میں نے طلاق دے دی۔ عورت کو کھیل تماشے بنا دیا، شادی کو، نکاح کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت کو ٹھوکر پہ اڑا دیا اور اپنی نامردانگی دکھا دی، اس لیے کہ کہتے ہیں نا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ یہی وہ مرد ہوتے ہیں جو نامرد ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی، تھوڑا جھگڑا ہوا، بس ان کی ہوا ختم ہو گئی، ہاں جی تجھے 3 طلاق۔ بڑا آسان کام کرنا، بڑی پہلوانی کی آپ نے، بڑی مردانگی دکھائی، بڑے سمجھدار نکلے، بڑا اچھا عہدہ ملا آپ کو۔ عورت کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنی ہی دیندار نیک ہو، اللہ تعالیٰ نے طلاق کہاں اس کو نہیں دیا، کہ وہ عورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور یہ بھی فرما دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کبھی سیدھی نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا؟ یہ جو تیری پسلی سے پیدا کی گئی عورت ہے، یہ کبھی بالکل سیدھی نہیں ہوگی، اور اس کا سیدھا کرنا طلاق ہے۔ یعنی اگر آپ سمجھو کہ بالکل الف جیسی ہو جائے تو وہ طلاق کے بعد ہی ایسا لگے گا، اس سے پہلے نہیں لگے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رشتے کی خوبصورتی یہی ہے کہ عورت کو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ نبھاؤ اور قبول کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی ازواج مطہرات کی حوصلہ افزائی فرمائی، کس طرح ان کے حکم کا خیال کیا۔ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور علماء کرام نے، اولیاء کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ اس لباس کی اور اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی عزت توقیر کریں۔ یقین کریں کہ معاشرے اور ماحول میں انہی لوگوں کی عزت ہے جن کی ازدواجی زندگی کامیاب ہے، جن کے بیٹے ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، جن کی بہویں ہیں، جن کے داماد ہیں، وہی لوگ مضبوط ہیں۔ حقیقی مرد وہی ہیں جو ایک بچے سے پہلے فارغ کر دیں، دیوانہ پن میں، غصے میں اور اپنے آپ کو پاگل سمجھ کر، وہ مرد تھوڑی ہیں، ان کی مردوں کی حیثیت نہیں ہے۔ مرد وہی ہیں جن کے خاندان آباد ہیں، جن کے بیٹوں کو دے کر رشک آتا ہے، جن کی بیٹیاں اور ان کے گھر بساتی ہیں، ان کے گھر کی خوبصورت اور زینت بن جاتی ہیں، جو دوسروں کے گھروں میں جائیں تو ان کو آباد کر کے دکھاتی ہیں۔ یہ مرد ہے
ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کی جو چیزیں ہیں ان میں ایک خوبصورت چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر فرما دیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اگر آپ کی بیوی میں کوئی زیادہ ہی گڑبڑیشن ہے، کوئی زیادہ ہی معاملات ہیں، کوئی زیادہ پریشانیاں ہیں، سمجھو یہ اللہ کی طرف سے آپ پہ آزمائش ہے. اور اس کا ادراک کرو، احساس کرو کہ میں آزمائش کے قابل کیوں ہوا، میں نے کیا گڑبڑی کر دی، مجھ سے کون سا گناہ ہوا کہ جو یہ آزمائش میرے سر پہ آ گئی. اپنے آپ سے نہیں آئی نا. تو انسان کیا کرتا ہے، اپنا نہیں سوچتا کہ میری بھی کوئی غلطی ہوگی اور اس کی پڑھائی شروع کر دی. جلدی طلاق دینا اور عورت پر ہاتھ اٹھانا دونوں نامردی کی نشانی، دونوں مردانگی کے خلاف ہیں اور اس عہدے کے خلاف ہیں، اس اعتماد کے خلاف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے. لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن جاری رہے گا، موجود رہے گا، اور اس ٹیڑھے پن کے ساتھ گھر کو بسانا، گھر کو لے کے چلنا، یہی ایک مضبوط مرد کی نشانی ہے. جو گھر میں چند افراد کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا اور اپنے گھر کو قابو نہیں کر سکتا، وہ کسی عہدے کے لائق نہیں ہے. وہ قوم اور برادری کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ وہ اگر بازار کی اور جناب مارکیٹ کی مینجمنٹ میں آ جائے تو اس کا کیا کنٹرول اختیار کرے گا جو گھر کے 20 بندوں کو کوئی کنٹرول کر سکتا. تو میں یاد کر رہا ہوں قرآن کریم نے بڑا واضح فرمایا. اور آخری بات حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ، کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارش فرمائی. اگر آپ کے اسکول میں، آپ کے فیکٹری میں، کارخانے میں، آپ کی دکان میں، آپ کے دفتر میں کوئی ایسا بندہ آ گیا جس کے لیے جناب وزیر اعلیٰ صاحب کا فون آ جائے، گورنر صاحب کا فون آ جائے، ایس ایس پی کا فون آ جائے کہ یار سنا ہے آپ کی دکان میں فلاں صاحب جو ہے نا وہ آ گئے، محمد اسلم یا محمد بلال، آپ نے ان کو کام پہ رکھا ہے، وہ میرا بھانجا ہے، اس کا ذرا خیال کرنا، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میں ڈی ایس پی صاحب بات کر رہا ہوں، ایس ایس پی صاحب بات کر رہا ہوں اور وزیر اعلیٰ ہوں، اور مجھے پتہ چلا کہ میرا بھتیجا جو ہے آپ کے کارخانے میں لگ گیا، آپ کی آفس میں لگا ہوا ہے، ذرا خیال رکھیے گا. تو آدمی کہے گا یار خیال کرنا، اب اس کا خیال نہیں کرے گا، الٹا اپنے خیال کرے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکم الحاکمین بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، یہ اس آپ کی بیوی کی سفارش فرما رہے ہیں کہ ذرا اس کو خیال سے لے کے چلنا. تو فرمایا کہ جہاں یہ آپ کی بیوی ہے تو یہ اللہ کی بندی بھی تو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن و سنت پر غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا